السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کی ہم جب بات کریں گے تو وہ جو ہے پاپ سنگنگ کے حوالے سے بہت بڑا اس لحاظ سے بھی نام ہے کہ احمد رشدی صاحب کے بعد جو ہے ان کا نام آتا ہے جنہوں نے پاکستان میں صحیح معنوں میں پاپ سنگنگ کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا تھا. اور اسی وجہ سے ان کی سنگنگ کی وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے ان کو نیشنل ایوارڈ، فرسٹ ایور وہ سنگر تھے جن کو نیشنل ایوارڈز جو ہیں ان کو ملتے رہے. اور ان کی سنگنگ کی کیا ہی بات کی جائے، کیونکہ انہوں نے دنیا بھر میں اپنی سنگنگ کی وجہ سے پاکستان کے جو نغمے گائے ہیں، گانے گائے ہیں. اور ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں اور ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی محمد علی شیخی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. اسکیڈول میں سے ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے ٹائم نکالا، یہ بڑے آنر کی بات ہے کیونکہ آپ جو ہے پاکستان کی پہچان ہیں، فخر ہیں، اور جہاں جاتے محمد علی شیخی صاحب وہ پتہ چل جاتا ہے یہ پاکستان سے ہیں. ان فیکٹ جہاں بھی گورنمنٹ نے مجھے بھیجا ہے تو وہاں وہی بولتے تھے مسٹر پاکستان، مسٹر پاکستان. تو میرے نام ہم لینے کا بڑا مشکل تھا، شیخ ہے کہ کہاں سے وہ لیں، تو مسٹر پاکستان. کوریا بھیجا انہوں نے، وہاں بھی مسٹر پاکستان. بیلجیم بھیجا، چائنا بھیجا، اس کے علاوہ لاہور وغیرہ بھی میں جاتا رہا ہوں. ان فیکٹ whatever مطلب experiences, they were very adventurous as well and very challenging because Korea میں nobody knew English, forget about Urdu, English بھی نہیں جانتے تھے. تو وہاں ایک ہی زبان جانتے تھے، وہ یہ کورین. اور کورین کی زبان میں ان کا گانا گانا، ان کے جو پریزیڈنٹ تھے کیم il سنگ، he was like a god to them. اس کے سامنے گانا بڑے دل جگرے کی بات ہے. بہت ہوتا یہ کہ اسٹیج سے پہلے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، مگر جیسے ہی میں اسٹیج پہ آئی اسٹیپ آن دا اسٹیج آئی فیل لائک آئی ایم ان مائی بیڈ روم. بہت ایزی لگتا ہے. ایک عجیب سا ایک میرے خیال میں سارے آرٹسٹوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ پہلے تو وہ کافی گھبرائے ہوتے مگر when the real thing comes, the art comes out. ہاں، کیونکہ جو آپ سٹیج کی بات بتا رہے ہیں کہ میرا آپ سے ابھی شو سے پہلے یہی سوال تھا کہ ایسا کون سا ملک ہے جہاں آپ نہ گئے اور آپ نے پرفارمنس نہیں دی ہو. آپ نے میرے خیال سے ہر جگہ ہی جا کے اپنی پرفارمنس کانسرٹس کیے ہیں، لوگ آپ کے فینز ہیں، اور اتنا مطلب آپ جس طرح سے آپ کا نام ہی مسٹر پاکستان ہی پڑ گیا تھا جسٹ بیکاز آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے آپ اپنی کنٹری کو، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ہاں، ایکسیپٹ اسرائیل اینڈ آسٹریلیا، دو جگہ میں نے گیا ہوں تک. اگر ان تک آپ کی آواز پہنچ جاتی تو وہ جان سکتے کہ بیکاز ہم تو فنکار ہیں نا، ہمارا تو کوئی لین دین نہیں. اب پولیٹیکلی کیا ہے، ریلیجیسلی کیا ہے، وی کم آن اے ڈفرنٹ ٹینجنٹ آل ٹوگیدر. سو highly respected. When we go from Pakistan, of course, we reflect our Pakistan, our country, and we try to do the very best تاکہ اس سے نام پیدا. ایک خواہش ہوتی ہے، انر فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کو لانی نہیں پڑتی، فیلنگ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو آئی ریئلی یوز ٹو فیل ویری ویری چیلنجڈ سم ٹائمز. اچھا شیخی صاحب، کیونکہ آپ کے کیریئر کی جب ہم بات کریں، پاکستان ٹیلی ویژن سے بہت پرانا اور گہرا اس لحاظ سے بھی رشتہ رہا ہے کیونکہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز ہی پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا، اور آپ نے آتے رہے. پھر آپ کا جو ایک شو تھا، میں یہ جھڑنے کی بات کروں گی، شعیب منصور صاحب جس طرح سے انہوں نے آپ پہ جتنی محنت کی ہے، اور نو ڈاؤٹ پھر اس کا نتیجہ تو پھر سامنے سب کے ہمارے خون کیا ہے، جتنا ظلم کیا آپ پہ. بڑے ظالم تھے بھائی. مطلب ایک سانگ تھا میں بھی پاکستان ہوں، اس کا یہ نیا کروما آیا ہوا تھا ادھر، کروما کی نہیں کٹ رہا تھا. اچھا. ہاں، کیونکہ پیچھے بلو ہوتا تھا، بلو پہ لائٹ نہیں کر رہے تھے تو بلو کاٹنا ہوتا تھا. 3 دن 3 رات میں اسٹوڈیو میں تھا کھڑا ہوا. اس آدمی نے مجھے بخشا نہیں. لیکن وہ گانا، وہ ملی نغمہ بھی تو دیکھیں نا، میں بھی اب ہر زبان پر ہے. I think it's from God. یہ اوپر والے کا حکم ہوتا ہے تو بندہ تو بالکل کچھ نہیں ہے. تو he is there. تو شعیب منصور of course he refined me, he polished me, he did all the good things to me and then he suddenly left. ایک کلپ بھی ہے، ہم ذرا وہ بھی آپ کا ذرا دکھاتے ہیں، ذرا وہ پلیز دکھائیے گا. پاپ سنگر ظاہر ہے بہت اچھا یہ گاتے ہیں. ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ ریاض بہت زیادہ کرتے ہیں؟
میرے خیال میں بہت زیادہ تو نہیں ہے. ہاں نہیں تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ آپ جو ہے وہ چھوٹا آرگن جو پہن کر آ گئے ہیں یہ صرف دکھانے کے لیے کہ مجھے موسیقی سے کتنی محبت ہے. تو آپ ایک گٹار لٹکا سکتے ہیں گلے میں. عام خیال لوگوں کا یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی گلوکاروں پہ بھاری. آپ ایک لفظ غلط کہہ رہے ہیں اس میں سوال میں, وہ ہے پر. کیا مطلب؟ پر آپ غلط کہہ رہے ہیں. گلوکاروں پر یہ غلط ہے. آپ یہ کہیں کہ گلوکاروں سے بھاری. پھر صحیح. اچھا. شیخی, آپ نے میوزک کے بہت سارے پروگرام کیے جی. اور ٹی وی کا کون ایک پروگرام جو بہت پسند کیا گیا اور جس سے آپ کو میرا خیال ہے صحیح پک ملا, اسے شعیب منصور پروڈیوس کیا کرتے تھے. پروگرام کا نام تھا غالباً جھرنا. جھرنے. جی ہاں. اس میں آپ نے بے شمار گیت گائے. جی جی. تو وہ دور کی کوئی بات بتائیں گے, کیسا لگا وہ اس پروگرام میں گانا؟ جی, شعیب منصور صاحب ایک بہت سخت قسم کے پروڈیوسر واقع ہوئے ہیں, اور وہ ایک گانا جو تھا وہ تقریباً 2.5 یا 3 دن میں کرتے تھے, اور مسلسل مجھے اسٹوڈیو میں رہنا پڑتا تھا, وہیں سونا پڑتا تھا. میرا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی کام میں اپنی نفاست چاہتے تھے. پرفیکشنسٹ جی, جس کو کہتے ہیں. پرفیکشنسٹ. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو مطلب بڑی محنت ہوئی اس پروگرام اور میں. یہی وجہ ہے کہ وہ جھرنے بے انتہا مقبول ہوا, اور پروگرام تو مقبول ہوا لیکن اس سے آپ کو بہت شہرت ملی. اچھا, ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی ایک ایسا گانا جو آپ کو بہت پسند ہو. جی, میں جھرنے کا ایک بہت پرانا گانا پیش کرتا ہوں, اسی انداز میں جب میں نیا گاتا تھا, اسی انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ضرور. کیا بات ہے. یہ کافی عادت اچھا گانا ہے, بیکاز اس میں آکار زیادہ ہے, اس میں آف بیٹ سے بیٹ میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ٹو کیپ دا سیم سیکوینس آف نوٹس, اور بول بھی ظاہر کہتا ہوں بڑا مشکل کام ہے. اور شعیب منصور چونکہ ہی واز ویری ویل ورسڈ ان میوزک آلسو, تو ان کو یہ گانا بہت پسند آیا. اور میرے جو استاد مرحوم نیاز احمد صاحب, ہم دونوں نے مل کے یہ سانگ کیا, اور دس سانگ جسٹ کیم اپ اینڈ اٹ از ٹوٹلی انسپائرڈ بائی خولیو اگلیسیاس. Julio Iglesias is a great Spanish singer who was originally a footballer, but when he had an accident, he lost his one leg, so he came back to his singing, and he just did wonders, you know. After him, his son Enrique Iglesias is doing wonders, carrying on the legacy. بہت اچھا. اس میں معین اختر صاحب نے بڑی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو موسیقی سے اتنا پیار ہے اور اس طرح سے ہے, لیکن اس میں ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کس کی میوزک کے لیے آپ ٹائم دیتے ہیں, ریاضت کے لیے, پریکٹس, یہ وہ, تو آپ نے اس میں جواب دیا کہ نہیں, اتنا نہیں. ہاں, مطلب وہ ریاض کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بلا دیٹ از ناٹ ریاض فرام مائی سیلف. آئی ایم آلویز سنگنگ. I'm sitting here talking to you, but something is
running in my mind some melody. See, ये 24 hours के unless I go to sleep. When I sleep, this thing stops. तो ये एक किस्म का एक नेचुरल वो क्या कहते हैं, आप प्रैक्टिस कर लें या ट्रेनिंग कर लें, ये चलता रहता है. ये ज़रूरी नहीं कि मुझे बहुत सारा काम मिले टेलीविज़न पे यहाँ वहाँ मैं करूँ तो मैं प्रैक्टिस में रहूँगा. दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट, क्योंकि मैं हर वक्त गा रहा हूँ. बिल्कुल, आप गा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, मैं ये भी देख रही I हूँ. love it. I mean, there's nothing better than the whole world. अच्छा, एक मैं ज़रा वो अपने हमारे जो फोक सिंगर हैं अलन फ़कीर साहब का मैं नाम लाजमी लूँगी, क्योंकि एक जो बिल्कुल, 100%. और उन जो आपने गाना गाया और वो तो बस सबकी दिल में ज़बान पे हमेशा ही रहता है. तो वो बेसिकली गाना जो था, इसके पीछे सारी क्रिएशन होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो वो किस तरह से आपके जहन में था कि इसको इस पे काम करना है और इसको बनाना है गाने को? Well, actually, that's what, again accidental. We were thinking of a girl who would sing with me, duet do. Sara Kazmi, team पे बैठी हुई थी. Alan Fakir just passed. Happened to walk by and somebody noticed. यार इनको ले लो यार, लड़की चाहिए, ये ले लो, कपड़े शपड़े. मैं कहा पागल हो गया यार, हम लड़की को ढूंढ रहे हैं, तुम इतना मूछ दाढ़ी मूछ. हाँ, फोक सिंगर हमारे. बोला नहीं, एकदम से everybody was quiet. I said, let's try it. Sara Kazmi के लिए, why not? उसने यूँ मारा टेबल मारा. She was the boss of course. तो वो बोला है ना, या पकड़ के लाओ उसको. उसको वापस लिया अंदर ले आया, बिठाया उसको, बात की. मैंने कहा कि साईं आप जो मुल्कों जाके गाना गाते हो, तो कौन सा गाना आप गाएं, हम सेलेक्ट करेंगे. तो उसने जब ये सॉन्ग गाया ना, हुमा हुमा प्यारी हुमा, और मैंने कहा यार ये सही है उस्ताद. मैंने सारा से कहा दिस इज द सॉन्ग वी आर लुकिंग फॉर. बोले और सुनाया. काफ़ी चीखो पुकार वाले गाने भी थे. मैंने कहा नहीं, दिस इज दी सॉन्ग. तो फिर उस सॉन्ग को लिया गया. फिर उरूज फारूकी, हाँ, उनको बुलाया गया, उर्दू में ट्रांसलेट किया गया, फिर लिखा गया, फिर वो स्क्रिप्ट सारा सब कुछ इस्लामाबाद जाता है, वहाँ से बिल्कुल ऐसे वो चेक करते हैं, अप्रूव हो के आ गया. एंड वी जस्ट कैरिड ऑन. फिर बड़ी मुश्किल से हुआ, इसलिए कि अलन फ़कीर इज़ नॉट यूज्ड टू सच टेक्निकलिटीज़ विच वी फॉलो, के भी क्यों मिलता है गाने के बाद म्यूज़िक आता है, ये वगैरह. तो खैर शालीमार स्टूडियो में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी. वो गाना हो गया. इसके बाद यहाँ स्टूडियो आए, यहाँ वो हो नहीं पा रहा था गाना, इसलिए सारे काज़मी वो सब स्टेट्स और बार बार कट, क्योंकि ज़ाहिर है अलन फ़कीर को क्या, वो तो एक तारा लेके बस जो शुरू होते हैं वो गाते थे भाई. उसको तो अब ये नहीं पता ना, अब सारे आईने लगे हुए, एंड वी हैव टू अवॉइड कि कैमरा नज़र नहीं आए, ये नज़र नहीं आए, वो नज़र नहीं आए. काफ़ी अर्सा हो गया. एकदम से ऊपर से उन्होंने चीख मारी. उसने बोला यू आर डूइंग दिस सॉन्ग और नॉट, अदरवाइज आई विल बैन यू बोथ, यू कैन नेवर एवर एंटर टेलीविजन. मैंने कहा साईं ये तड़ी आ गया, ये बता दूं आपको. अरे हम तो सिंध का है. मैंने बोला ये बहुत खतरनाक औरत है, मैं बता रहा हूँ, इसको बोल दिया नहीं. अच्छा, इस गाने के पीछे पूरी कहानी है. हाँ, और वो हो गया गाना, और ऐसा गाना हुआ. और वो खुद भी वो फोक सिंगर, वो अलन फ़कीर साहब भी होंगे कि ये गाना इस तरह से भाई हाँ, वो ही वाज नॉट यूज्ड टू ऑल दिस ना, कि भाई डुएट सॉन्ग है, ये गाएगा भाई, यहाँ से हो ये करेगा, हाँ मैं करूँगा, ये चीज़ का चक्कर नहीं था. वो गाना चला, गाना चलने के बाद एक खामोशी छा गई, कोई फीडबैक नहीं, कुछ नहीं, एवरीबडी वाज क्वाइट. तो मैंने फ़ोन किया, ये मोइन हुआ थे PM ऑफिस में. मैंने कहा वो मोइन ये गाने का, बोला तू आओ तो सही. मैंने कहा क्यों, मैंने कोई कत्ल किया है, आओ तो सही, तुम्हारे खबर लेंगे हम. अच्छा, मैंने कहा क्या बात है. बोला आ जाओ, बस आ जाओ. आ गया. I tried to open the door, I couldn't, because there were so many telegrams. उस जमाने में टेलीग्राम था ना, उस जमाने में फैक्स मशीन में कुछ भी नहीं था. टेलीग्राम से भरा हुआ था रूम. एंड उसने बोला, मैंने कहा क्या. बोला ये सब गाने की फरमाइश है, ये गाना इतना हिट हुआ है आपका. फिर ये गाना तनादन चलना शुरू हो गया, एंड इट बिकेम अ सुपर मेगा हिट ऑफ PT.
اچھا یہ کیونکہ ہم آپ لوگ تو کافی محنت بھی کرتے تھے, ذرا ہم اس وقت کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی ابھی ایسے سنگرز ہیں جو گانے بھی گاتے ہیں, کانسرٹس بھی کرتے ہیں. یو فیل لائک کہ اس طرح سے اس محنت کرتے, انصاف کر پاتے ہیں موسیقی کے ساتھ؟ I am known for being very blunt. اور میں I call myself a little upfront, اور اس فیلڈ میں زیادہ upfront آدمی نہیں چلتا, اس سے ذرا politeness چاہیے. تو I would politely say کہ don't leave your originality. بالکل. آپ دیکھیں نا ہمارے ہمسائے ملک میں کیا ہے, ابھی تک اوریجنلٹی میں چل رہے ہیں. وہ راگ, راگنی, تال, یہ سب کچھ اسی کے اندر سے وہ ایرپٹ ہوتا ہے ان کا سانگ, کیونکہ پلے بیک فلم کا پورا سنیما ہے. تو یہاں جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے دیکھا دیکھی میں زیادہ ہو رہا ہے. شوئنگ آف کہ ہائپ پہ دے گا, ہائپ از ناٹ ایوری تھنگ. آپ کا کانٹینٹ تو ہونا چاہیے نا, کانٹینٹ کے بعد آپ ہائپ دیں. وہ پہلے ہائپ پہ, مارکیٹنگ پہ اتنا ایمفیسس ہوتا ہے کہ گانے پہ نہیں ہوتا. دے تھنک کہ یہ گانا وانا ایسے ہی ہوتا ہے, اس میں صرف ہائپ چلتا ہے, وچ از رانگ. اور وہ لیسن مل چکا ہے سب کو. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو میک اے بگ ہٹ آؤٹ آف نتھنگ. ایسا نہیں ہوتا کہ میں قومی گانا گاؤں گا تو میں ہٹ ہو جاؤں گا, یا میں مذہبی سانگ گاؤں گا تو میں ہٹ ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. آپ نے ملی نغموں کی Whatever song you have to do the best you can. اچھا یہاں پہ بات ہے کہ جو پرانے ملی نغمے ہیں وہی ہمیں بھی, جو نیو جنریشن ان کو بھی یاد ہیں. اس لیے کہ اس پہ کام ہوتا تھا نا, اس پہ مطلب پیپل ٹو ٹیک پین, کام کرتے تھے, اس کے اندر محنت ہوتی تھی. ایک ایک ہفتہ ریہرسل ہوتی تھی, ریہرسل, جو کہ اب ناپید ہو گیا ہے. ریہرسل کا نام نہیں ہے. جو بھی گانا ہوتا ہے, جیسا ہی میں بھی پاکستان, خیر یہ جو بھی گانا ہے, جیسے یہ میں گانا یہ رات ملن کی تھم جائے, ایک ہفتہ ریہرسل ہوتی ہے. روز ٹی وی میں آنا, اس کو گانا, اس کو ریہرسل کراتے تھے, پھر فائنلی پھر اس کو اسٹوڈیو میں. اچھا یہاں پہ سنگر نہیں کہتا تھا کہ ریہرسلس کی بات, آپ وہاں پہ آپ نے کہا کہ بھئی ہم وہیں پہ اسٹوڈیو میں رہتے تھے, سونا اٹھنا وہیں پر ہی ہوتا تھا, فیملی بھی تو آپ کی ہوتی تھی, ویسے نہیں ہوتا تھا سنگر کہتے نہیں بس اب وہ تو ویڈیو ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آڈیو. آڈیو کی پہلے ریہرسل ہوتی تھی, آڈیو ہو جانے کے بعد پھر ویڈیو کی بھی ریہرسل ہوتی تھی. اتنا ٹائم لگ جاتا بیٹھے بیٹھے سارا اسکیچ بنتے تھے, سارے پکٹوریل پریزنٹیشن ٹائپ کی چیز ہوتی تھی. پھر اس کے اندر سے پھر کام آتے, پھر پرفیکشنسٹ تو وہ تھے ہی سارے. اینڈ میں کہتا ہوں کہ اس زمانے کے جو پروڈیوسر جو کام کرنے آتے تھے نا, وہ پاگل لوگ تھے, وہ جنونی تھے سب. وہ کام پاکستان کی تاریخ میں, کیونکہ اس وقت اس دن جو ہے وہ ایٹمی دھماکے ہوئے تھے, پاکستان ایٹمی ایک قوت بنا تھا. اور اب انشاءاللہ جو حکومت, اتحادی حکومت ہے, ہماری پوری خواہش ہے, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم معاشی طور پر اس ملک کو مضبوط کریں, کیونکہ معیشت ہماری مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے, پوری قوم مضبوط ہوگی, لوگوں کو سہولیات ملیں گی. تو ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اتحادی جماعتیں مل کر جو ہے پاکستان کو ایک معاشی قوت جو ہے بنائیں. میں نے اس کو کیسٹ دیا, اس زمانے کیسٹ تھا, کیسٹ دیا. میں نے کہا آپ اس کو سن لیں, آپ خود ہی لکھ لیں اس کو, ٹھیک ہے. وہ شام کو گھر لے گیا, لکھا اس کو, دوسرے دن سیٹ پہ آ گیا. ریہرسل ویسل کچھ نہیں, سیٹ پہ آ گیا وہ. اس نے کہا یہ سانگ از ریڈی, وی ہیو نو ٹائم فار ریہرسل. 36 countries in the world, they're watching this show. It's a live show, and just you come and do your best. Good luck. پھر آپ لوگوں نے ہوئے ہوئے, میں نے کہا کہ سالہ جی ایسا ہے, بولو شیر بنو, شیر. آپ تو شیر بن گئے, ہمارے جو فوک سنگر تھے ان کو شیر کون بناتا. میں تو بہت ڈرا ہوا تھا, اور جو گانے والے, مائی گاڈ, میں نے کہا یار ہم کیا ان کے سامنے, مطلب ان کی آواز ایسے, ان کے طریقہ, ہر چیز ان کا پراپر ہوتا تھا, کہ پیانو بھی بج رہا ہے تو براس سیکشن بھی بج رہے ہیں, وائلنس بھی بج رہے ہیں, ٹرمبون, ایوری تھنگ واز دیئر. ہمارے ایک ہوچ پوچ بن گیا تھا اس آدمی نے جو بنایا. اب وہ شروع ہوا, سو ہم تو چلے گئے سے, شروع ہو گیا. اب مجھے پتا تھا لن فقیر بھولے گا. اب وہ ایک تہائی حال کے جو میوزک جانتے ہیں لوگ وہ سمجھیں گے, دادا ترکٹ دن, دادا ترکٹ دن, دادا دادا ترکٹ دن,
یہ ہمارا ہوتا ہے تہائی ختم. وہ انہوں نے ایڈ کیا دا 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 اس کے بعد اٹھانا, ٹھیک ہے نا, جیسا ہم یہاں پر دادا تھرکٹے دن دادا تھرکٹے دن دادا تھرکٹے دن, ٹھیک ہے, وہاں الٹا انہوں نے تا دا تا یہ ملایا. اب اللہ رفیع کی تو ویسی, تو میں شروع ہو گیا, اس کا جو جگہ تھی وہ میں نے وہ شروع ہو گیا. اب وہ بڑا حیران کہ یار یہ کیا ہو گیا, میری لائن تو یہ گا رہا ہے, شاید میں نشے میں تو نہیں ہوں کچھ. میں گا گیا, وہ میری طرف دیکھ رہا ہے, میں نے کہا لگے رہے. میں کرتے کرتے پھر میں نے اس کو یوں کیا تو پھر وہ شروع ہوا, کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کس طرح, کیونکہ یہ ایڈیشن جو کیا ہوا ہے اس سے میوزک کا لینتھ کتنا ہو گیا, کیوں کہاں سے ملے گا. تو مطلب یہ کہ وہ آپ لوگوں نے اپنی پرفارمنس بھی دے دی, اور پھر کیسا رہا پھر وہ اس کا؟ اور لوگ تو وہاں کے بڑے خوش ہوئے, یہاں کے لوگوں نے بولا یہ کیا تھا, یہاں کے لوگ بولتے کیا تھا. لیکن وہ بڑا, دیکھیں اللہ ساتھ دینے والا ہے, آپ نے ہمت نہیں ہاری اور آپ واقعی شیر بنے, اور اس شیر نے پرفارمنس بھی دی اور پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا. یہ بہت بڑی بات تھی, کیونکہ آپ کو ریہرسل کا بھی ٹائم نہیں ملا تھا اور آپ نے گیو اپ نہیں کیا, یہ بھی بڑی بات تھی. اور آپ نے کہا نہیں, جب ہم موجود ہیں تو کر کے دکھائیں گے. اور حیرت کی بات دیکھیں, صبح کو اخبار میں, اتنا بڑا اخبار, تو سارے اخباروں میں میں اور علن فقیر تھے, واو, مسٹر پاکستان. ینگ مین, اس زمانے میں ینگ تھا میں, ینگ مین ویئرنگ جیزی کلوتھس, اینڈ دی ادر مین ویئرنگ شوز آف الادین. یہ علن فقیر کی بات ہے, ویئرنگ شوز آف الادین اینڈ این اوپن فین آن ہز ہیڈ. They were the best performers of the show. Best, zabardast. But unfortunately, the song was not a pop song. We couldn't include that into the competition. But they did very well. انہوں نے اچھا کیا. Yeah, of course. کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ سے بات کر کے آپ یقین مانیں مجھے تو اپنے کوئی بات یاد ہی نہیں رہی. اتنی زبردست انٹرسٹنگ آپ کے پاس وہ یادیں, چیزیں جو آپ نے دیکھی, آپ نے ایکسپیرینس کیا, اور پاکستان کو جس طرح سے آپ وہ جو بتا رہے تھے مجھے لگا تھا وہیں پہ پہنچ گئے. تو کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہمارے جو شو کو جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ آپ کریں باقاعدہ اپنے ناظرین کے ساتھ. اوہ, ایکسٹرا کروں؟ جی بالکل, آپ کوئی بات کہیں اور پھر ٹائم بھی ہو گیا. میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن, آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے, میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملاتے کوئی, میرے بچھڑوں کو